اور یہ بات میں بتاتا چلوں کہ آج کی یہ جو عرس مبارک کی تقریب ہے، استاذ العلماء استاذ الحفاظ جناب حافظ محمد نذیر احمد جلالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے عرس مبارک کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے، اور میں باوجود ایک سرکاری ڈیکورم میں ہونے کے کچھ باتیں کرنے میں ہمیشہ دلیر ہوتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ نذیر احمد جلالی وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے مادر علمی، مادر روحانی اور مرکز علمی اور روحانی بھکی شریف اور حضرت حضور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے نام کا جو لاحقہ جلالی ہے اس کو اپنے لیے اعزاز بنایا ہے، امت میں اسے شرمندگی کا سبب نہیں بنایا، تقسیم کا سبب نہیں بنایا، جوڑنے اور محبت کا سبب بنایا ہے۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کیجیے۔ اس کا تعلق عبارت النص میں قرآن مجید کے ظاہری الفاظ کی خوبصورتی، تجوید اور ٹھہر ٹھہر کر سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے سے ہے۔ جو علم قراءات ہے جس کی بنیاد تجوید ہے، ہمارے ہاں اس میں فرق کو نہیں سمجھا جاتا، لیکن اساتذہ موجود ہیں، تجوید کا تعلق حسن ادا سے ہے، تلفظ کی کما حقہ کوشش کر کے حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اوقاف اور دیگر قواعد کی پابندی کرتے ہوئے اس کو پڑھنا، یہ تجوید کہلاتا ہے۔ اور انزل القرآن علی 7 احرف کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اور امت میں جو قراءات متواترہ موجود ہیں جو قرائے سبع کی طرف منسوب ہیں، جن کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ مختلف جو طرق قراءات، پھر ان کے بعد ان کے روات، اور پھر ان کے بعد ان کے طرق، ہر امام کے 2 راوی، ہر راوی کے 2 طریق، ان اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کو ان طرق کے مطابق پڑھنا، یہ قرات کہلاتا ہے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ سب کانٹیننٹ میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں جو اس وقت پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانستان، ان خطوں میں تقسیم ہے، ان میں چونکہ قراتیں امام عاصم کوفی تابعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مروج ہے، اور پھر ان کی روایت امام حفص اور ان کا طریق، پھر طریق ابو بکر بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مروج ہے۔ اس وجہ سے عام لوگ، عوام الناس تو کیا بلکہ بہت سارے جو علماء جو اس فن سے لا تعلق ہیں، میں لا علم تو نہیں کہتا، وہ بھی ان چیزوں اور اس کے فرق سے نابلد ہیں۔ میں نے اس کے اوپر غور کیا کہ یہ جو خطہ بر صغیر ہے، یہ خطہ اولیاء ہے۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ خطہ اولیاء ہے۔ یہاں پہ اسلام کا اولین آغاز، اس کی آبیاری، اس کا عروج،
وہ بعد میں سیاسی طور پر آگے بڑھا، خانقاہی نظام میں آگے بڑھا، مدارس اور جامعات کی شکل میں آگے بڑھا، وہ علمی تحریک بنا۔ اس کے نتیجے میں پھر حالات اور ادوار کے بعد ملک خداداد پاکستان قیام میں آیا۔ اس سب کا جو تاریخی، نظریاتی اور علمی تسلسل ہے، اس کی کڑیاں پیچھے جا کر جن دو ہستیوں سے ملتی ہیں، میں اور آپ انہیں خواجہ غریب نواز کہتے ہیں یا داتا علی حجویری کہتے ہیں۔ اور یہاں رک کر میں اگر یہ بات نہ کروں تو مناسب نہیں لگتا۔ وہ یہ ہے کہ میں، آپ، ہم سب، اور جب میں ہم سب کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد آپ بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں، پورا سب کانٹیننٹ، پورا بر صغیر، اختلافات مسالک، ان کا مسلک کوئی بھی ہے، جو بھی مسلمان کہلواتا ہے، جو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، یاد رہے وہ اپنے ایمان میں، وہ اپنے اسلام میں، وہ اپنے قرآن میں، وہ اپنے عقیدے میں، وہ کوئی بھی رکھتا ہے، وہ جن دو ہستیوں کے احسانات کے نیچے دبا ہوا ہے، ایک کو داتا علی حجویری کہتے ہیں اور دوسرے کو خواجہ اجمیری کہتے ہیں۔ اور جب ان دونوں ہستیوں کی بات آئے تو یہ مت بھولنا، یاد رکھنا، جب ان دونوں ہستیوں کا ذکر آئے تو یہ پہلو سامنے رکھنا ہمیشہ امت پر قرض اور فرض ہے کہ یہ دونوں تحفے ہیں، یہ دونوں انعام ہیں، یہ عطا ہیں بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ دونوں کے دونوں شہزادے مولا علی مشکل کشا کے شہزادے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نور نظر ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں نتیجہ نکالتے ہوئے کہ میں، آپ، ہم سب اسلام میں، قرآن میں، دین میں، شریعت میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، مدرسوں میں، یونیورسٹیوں میں، تمام جگہوں میں اگر ہم احسان مند ہیں اور جب ان دو ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو یہ یاد رکھا کریں کہ ہم سادات کے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور جو اصلی ہوتا ہے، نہیں بڑے ڈھلے بولے ہو سبحان اللہ، میں کو گھنٹے ڈیڑھ دی تقریر تو میں ویسے بھی نہیں آندی، سمجھ آ گئی؟ میں نے چند منٹ بات کرنی ہے، میرے ساتھ مل کر نذران ہے محبت پیش کیجئے، زور سے بولیں سبحان اللہ۔ میرے اساتذہ کابرین بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھئی حضور علیہ السلام کی یا حضور کی آل کی، حضور کی نسبت کی تعریف سن کر جے تواڈے منہ چو سبحان اللہ نہیں نکلنی تو کدے لئی سنبھال کے رکھی جے؟ زور نال بولو سبحان اللہ۔ توجہ، میں ترے بابے تاڑ لین جنہ انہیں زور دے باوجود پھر بھی سبحان اللہ نہیں آکی، میں تک لین، اور تینوں بابے نے تے بابے نو میں کہہ دیواں با اللہ علیہ تواڈے کول ٹائم تھوڑا، تواڈے کول ٹائم تھوڑا، شریعت بھی آدھی و بابا مسیتے آوے تے پہلی صف وچ بہاؤ، پتہ جی کیوں؟ ہاں، پہلی صف اس تو بہاؤ و پہلی صف ثواب چوکھا، بابے کول ٹائم تھوڑا تے ثواب چوکھا لے لوے۔ تے ہن ذرا میں انہاں بابے نو تک کے کہنا ذرا کبو ذرا سبحان اللہ، ہن بول پے نے سبحان اللہ۔ توجہ جناب، میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ جب یہ بات کی جائے حضور سیدی خواجہ اجمیری کی یا داتا علی حجویری کی تو یہ نسبت سامنے رکھا کریں۔ جملہ میں نے یہ کہا ہے، جو حلالی ہوتا ہے وہ احسان فراموش نہیں ہوتا، جو نمک حلال ہو وہ
احسان فراموش نہیں ہوتا، امتی سرکار کا ہو. آپ بالکل نہ بولنا سبحان اللہ کو سننا لوے. امتی سرکار کا ہو، کلمہ نبی پاک علیہ السلام کا پڑھنے والا ہو، پھر ہور نہیں، کہنے والا بھی کہلوانے والا بھی سنی ہو. ساری عزتیں شہرتیں، ساری عزتیں اور شہرتیں عقیدہ اہل سنت سے سمیٹنے والا ہو اور سادات کا ادب نہ کرنے والا ہو. نہیں میں لگوانا نعرہ، نعرہ حیدری. ہاتھ چکے بولو ذرا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. توجہ جناب، میں نے رک کر یہ بات کی کہ یہ جو خطہ بر صغیر ہے یہ اولیاء کا خطہ ہے. نبوت قیامت تک کے لیے، رسالت نبی پاک علیہ السلام کی ہے، ان کا فیضان ہے، ان کے سائے میں ہے، ان کی اسی فیضان کا تسلسل ہے، لیکن اس خطے میں نبی کو نہیں. اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، پھیلاتا نہیں بات کو، سمیٹری میں نے خود ہے، مشکل ہو جائے گی. میں آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، بولو ذرا، میں آپ مسلمان ہیں، یاد رکھیں یا صدقہ ہے داتا علی حجویری کا یا صدقہ ہے خواجہ اجمیری. سادات کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے تو صدقے سے ہیں یار، ہاں ان کے تو آنے سے ہے، یہ میں سادات کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. میں آپ سے مراد، ورنہ ان کے تو صدقے سے ہم مسلمان ہیں، وہ تو یہاں کرم فرمایا تشریف لائے. اور یہ خطہ جہاں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ منڈی بہاؤالدین، یہ گجرات، یہ سارا ایریا، یہاں تو فیضان ہے، یہ سارے کا سارا کرم کا سامان ہے. وہ علم کا فیضان ہو، وہ تربیت کا فیضان ہو، وہ آگے بڑھ کر حدیث پاک کا فیضان ہو، وہ ولایت کا فیضان ہو، وہ عطا کا فیضان ہو، وہ روحانیت کا فیضان ہو، وہ علم کا فیضان ہو، اس کا مرکز و منبع اور کوئی نہیں ہے. حضرت حافظ الحدیث حضرت سید جلال الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے. اس واسطے یہ جملہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، وائرل ہوتا ہے، ڈر کیا ہے؟ جیڑا سادات کا ادب کرنے والا نہیں ہے نا، انہوں جلالی نہیں کہلوانا چاہیے. حضور میں آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جرت کر کے بات کر، ہاں بالکل نہیں. وہ کوئی اور اپنا عنوان ڈھونڈے، کوئی اور اپنا لقب ڈھونڈے جا کے. یہ خطہ بر صغیر اولیاء کی سرزمین ہے، اور میں نے پہنچانا ہے ورتل القرآن ترتیلا کو سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں. میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی، علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ انڈیا، وہاں پہ پی ایچ ڈی کا ایک مقالہ ریسرچ ہوئی، عنوان ہے تذکرہ قاریان ہند، میری لائبریری میں موجود ہے. اور یہ استادوں کی دعا سے یہ میں نے اس وقت لیا تھا جب میں تجوید سال اول میں پڑھتا تھا، 1996 میں، 1999 میں. اس ریسرچ کی بیس کیا ہے؟ میں نے اس سے جو برکت حاصل کی ہے، انہوں نے علم تجوید و قرات پر قرآن کے تذکرے کیے ہیں. اس میں انہوں نے یہ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب یہ ڈسکس کیا ہے کہ اس ہندوستان میں علم تجوید و قرات سب سے زیادہ کس عہد میں پھیلا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ بر صغیر میں، ظاہر پاکستان اس وقت نہیں بنا، بنگلہ دیش بھی نہیں بنا، جب پورا یہ پاک و ہند بر صغیر اس ہندوستان کے لقب سے تھا، تو کس دور میں، کس صدی میں، کس عہد میں علم تجوید و قرات سب سے زیادہ سپریڈ ہوا ہے، پھیلا ہے، عام ہوا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا.
پڑھنے پڑھانے والی ریسرچ والی بات ہے. اب آپ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے, سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ گل تو بڑی بڑی سوچنے والی ہے, غور کرنے والی ہے کہ ہندوستان میں علم تجوید و قرات سب سے زیادہ کس عہد میں پھیلا ہے, کس عہد میں زیادہ, یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ کس عہد میں قرآن کے قاری ہندوستان میں سب سے زیادہ ہوئے, کس عہد میں. عام لوگ, عام روش, پبلک جو ہے وہ بھی کثرت کے ساتھ قرآن مجید کو تجوید و قرات سے پڑھنے والی تھی. اور تجوید و قرات ہے پڑھ دے لوگ الحمدللہ پڑھنے والے نہیں, الحمدللہ پڑھنے والے نہیں, الحمدللہ. سمجھ آ گئی؟ میرے چونکہ دادا استاد جی بیٹھے ہیں تو میں تو ان کی دعاؤں سے, میں داتا دربار کے خطیبوں کی فہرست میں وہ پہلا خطیب ہوں جو داتا حضور کے مصلی پر تراویح خود سناتا ہوں. یہ ان کی دعاؤں کا ثمر ہے. اور جیسے حافظ نذیر احمد صاحب کا ذکر ہوا نا, تے اے رمضان شریف تراویح پڑھاؤن لئی جڑا نا حافظ کاری بیٹھے صرف رمضانی حافظ نہیں چاہیے, انہوں پورا سال پڑھنا پوندا. بات سمجھ گئے؟ یہ الگ موضوع ہے, یہ میں اس کو پھیلاتا نہیں ہوں. سوال یہ کہ کون سے عہد میں, کون سے زمانے میں, کون سے ٹائم میں ہندوستان میں قاری, حافظ, تجوید سے خوبصورت قرآن پڑھنے والے کس عہد میں ہوئے ہیں؟ کسی کا ذہن جا رہا ہوگا قاضی ثنا وہ پانی پتی لہجے والے شاید یہاں پر پہلے آگے ہوں گے, انہوں نے جناب بڑا کم کیتا فلاں. آؤ میں آپ کو بتاؤں اور آپ کی معلومات میں اضافہ کروں اور اساتذہ سے دعائیں لے لوں. زور سے بولیں سبحان اللہ. میں پھیلائے بغیر پن پوائنٹ پہ آپ کو بتاتا ہوں. اس نے ریسرچ کے بعد حضور, اس نے ہر قاری کے عہد کا نا حضور نقشہ بنایا ہے ہندوستان کا, شہروں کے نام لے کر کہ کس کے عہد میں کتنا پھیلا ہے, وہ نقشے اس نے بنا کر پروف کیا ہوا ہے. اور اس زمانے کے اس ہر سال کے, ہر 50-25 سال کے معروف قراء کے اس نے نام لکھے ہیں, 4-4 لائنوں میں ان کے حالات لکھے ہیں, سارا کچھ بتایا ہے. اب جواب سننا ذرا, تو گلہ کر لے, تو زیادہ ضروری, ادھر دھیان رکھو یار. سبحان اللہ, زور سے بولیں سبحان اللہ. انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی سرزمین میں, ہندوستان کی سرزمین پر, ہندوستان کی سرزمین پر علم تجوید و قرات سب سے زیادہ جس عہد میں, جس زمانے میں پھیلا ہے وہ زمانہ کسی اور کا نہیں ہے. وہ زمانہ معین بے کساں, خواجہ خواجگاں, سلطان الہند حضرت سید معین الدین چشتی حضور سیدی غریب نواز کا زمانہ ہے. اگلی بات, اب اگر میں یہ کہتا ہوا چلوں نا کہ اگر ہندوستان کی سرزمین پر, ہندوستان کی سرزمین پر اگر ولیوں میں امام الاولیاء, امام الاولیاء اگر حضرت خواجہ غریب نواز ہیں تو مجھے کہنے دیجئے خطہ بر صغیر کا پہلا امام القراء, پہلا امام القراء بھی اور کوئی نہیں ہے, میرے اور آپ کے خواجہ غریب نواز ہیں. اور انہوں نے پروف کیا ہے. فرماتے ہیں کہ وہ طویل زمانہ پھیلا کیسے. آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حضرت خواجہ غریب نواز سبع کے قاری, بہترین تجوید کے حامل تھے, تو آپ نے اپنے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو خلافت عطا کی. وہ بھی اپنے زمانے کا, اپنے عہد کا سب سے بڑا قاری قرآن تھا. انہوں نے پھر آگے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو جو خلافت عطا فرمائی, آپ نے بھی, اب میرا جملہ سننا, آپ نے بھی پاک پتن کے ٹبے پہ بیٹھ کر اور کچھ نہیں صرف قرآن پڑھایا ہے. اور ان کے خلیفہ حضرت نصیر الدین چراغ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ, وہ بھی اپنے زمانے کا سب سے بڑا قرآن کا قاری ہے. اور ان کے بعد پھر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ, وہ بھی اپنے زمانے کے سب سے بہترین قاری ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ 5 شخصیات, خواجہ غریب نواز, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی,
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، حضرت نظام الدین محبوب الہی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ 5 کے 5 ایک دوسرے کے بعد خلفاء ایسے گزرے ہیں کہ ولایت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ولایت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ولایت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، علم میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن ساتھ علم قرات میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ تو ہمارے بزرگوں نے صرف کرامتیں دکھا کے اسلام نہیں پھیلایا۔ ہاں، یہ میں جملہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ آج کل تے کرامتاں کڑیاں جاندیاں نا، پیسے دے کے مرید تیار کیتے جاندے، سبحان اللہ، ہاں پیسے دے کے مرید تیار کیتے جاندے۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ پتر لکھدا گڈی پیچھے، یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے، لکھدا ہے نا، یہ میرے اج کل دے اکثر پیرانوں اپنی پراڈو پیچھے لکھنا چاہیے، یہ ساری میرے مریدوں کی عطا ہے۔ وہ مریداں دے نظرانے نال تے لئیے، اصل دین کا کام کرنا ہو، آؤ حضرت حافظ نذیر احمد صاحب جلالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھو، استاد گرامی کو دیکھو، قبلہ شاہ جی کو دیکھو، اور آگے بڑھیں۔ ایسے پیروں کے پیچھے مت بھاگیں۔ تمہارے گھر میں تیرا سب سے بڑا پیر تیری ماں ہے یا تیرا باپ ہے یا تیرا استاد ہے، ان کی خدمت کریں۔ گرد و پیش میں جو ادارے ہیں ان کی سرپرستی کریں، ان کی سرپرستی کر کے انہیں بتائیں، دین کے خدمت کرنے والے رجال کار پیدا کریں۔ میں کافی دیر سے آیا ہوا تھا، میں سن رہا تھا، مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ یکے بعد دیگرے اس ادارے کے طلباء 1 بائی 1 آ رہے ہیں، کوئی اپنی اساتذہ کا تعارف کرا رہا ہے، کوئی جامعہ کا تعارف کرا رہا ہے، کوئی خدمات کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ سارے آج جو آپ کو یہ تربیت لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہی کل آپ کے امام ہیں، یہی کل آپ کے مقتدا ہیں، یہی کل آپ کے رہبر ہیں، اور ان کو فکری ویژن کی براڈنیس ان کو دیجئے، ان کو پتہ چلے کہ امت کے کیا مسائل ہیں، حضور علیہ السلام کی امت کو کیا مسائل درپیش ہیں، اس کو لے کر آگے بڑھیے۔ میں تھوڑی سی بات لمبی ہوگی، اپنے اکابرین سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ پیغام دینا ضروری تھا کہ علم تجوید و قرات کسی اور کا نہیں، میرے استاد گرامی حضرت قاری محمد اسماعیل سالوی صاحب، وہ ہر سال چھٹی شریف کو خواجہ غریب نواز کا عرس کراتے ہیں۔ تو میں نے ایک دن پوچھا، میں نے کہا استاد جی یہ آپ چھٹی شریف کا ختم اور اس موقع پر بچوں کی دستار بندی کیوں کراتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا بھی بات یہ ہے کہ علم تجوید چشتیوں کی میراث ہے، کیونکہ اس خطے میں علم تجوید و قرات کے اولین استاد اور بانی کوئی اور نہیں ہے، حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو اس لیے تو یہ میری اور آپ کی ہے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیے، قاری بنائیے، اچھے استاذ کے پاس تعلیم دیجئے، اور اس کے بعد پھر انہیں صرف اسی پر نہیں، اس کو ترجمہ، تفسیر، حدیث، اس کو عالم بنائیے۔ صرف عالم بنانے پر اکتفا نہ کیجئے، اسے پھر علوم عصریہ بھی ساتھ پڑھائیے۔ وہ میٹرک کرے، وہ ایف اے کرے، وہ ایف ایس سی کرے، وہ آئی کام کرے، وہ بی کام کرے، وہ بی ایس کرے، وہ ایم فل کرے، وہ پی ایچ ڈی کرے، وہ اپنا کاروبار بھی کرے، پھر اپنے دین کا کام بھی کرے۔ وہ معاشرے میں ہاتھ پھیلانے والا نہیں بلکہ عطا کرنے والا بنے۔ پھر وہ کسی سے ڈر کر حاجی صاحب اور چودھری صاحب کا چہرہ دیکھ کے تقریر نہیں کرے گا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کی بات کرے گا، قرآن و سنت کا صحیح ابلاغ کرے گا۔ اللہ تعالی حضرت حافظ نذیر احمد جلالی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ دونوں صاحبزادگان اور خاص طور پر جناب قاری جمیل احمد صاحب اور یہاں ان کے دوسرے بھائی جس محبت کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے والد گرامی کے اس محبت کے سفر کو بڑھا رہے ہیں، اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا کرے، پڑھنے والے طلباء کو علم نافع، ہم سب کو عمل صالح کی اور حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہوئے خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔